اس لیے میرے آقا کے غلاموں، تاجدار کائنات کے میلاد میں آنے والوں، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ تو ہمیں جشن یاد رہا، مقصد بھول گئے۔ دیکھو نا، ہر سال جھنڈے بڑھتے رہے اور بڑھ رہے ہیں، بینر بڑھتے رہے اور بڑھ رہے ہیں، ہر سال بینر بڑھتے رہے، میلاد کے جھنڈے بڑھتے رہے، چراغاں بڑھتا رہا، لیکن ادھر دیکھتے رہے، ادھر نہیں دیکھا کہ ہر سال جھنڈے اور بینر بڑھتے رہے مگر ہر سال بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے رہے۔ دیکھو عورتوں کے لباس کی کیا صورت بن چکی، میجارٹی اور اکثریت عورتوں کی وہ کپڑے پہن رہی ہے جو شریعت میں پہننے حرام۔ شارٹ ڈریس پہنتی ہیں کہ بازو ننگے ہیں، کاندھوں تک ننگی ہو گئی، کئی بین ہوتے تھے، بین ختم ہوئے، گریبان اتنے کھلے کیے کہ نیک لائنیں نظر آتی ہیں، یہ چاک اتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ اور نیفے نظر آتے ہیں، ٹائٹ پاجامے پہن لیے، ٹائٹ پینٹیں پہن لی کہ پنڈلیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو سمجھ کر ہم نے حضور کے راستے پہ چلنا تھا، جسے سمجھ کر شرم اور حیا پیدا ہونی، اسے الماری میں بند رکھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کی امت کی عورتوں، اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے پلو ڈال کے رکھا کرو۔ اب ہمارے بازار میں جو اکثریت نکلتی ہے انہوں نے پلو ڈالے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، وہ تو سر سے ننگی ہو گئی، گلے سے ننگی ہو گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے حضور کی امت کی عورتوں، اپنے سینوں پر بڑی بڑی چادروں کے پلو ڈال کے رکھا کرو۔ اور دوسرا حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ فرمایا نبی کی امت کی عورتوں، اگر مجبوراً گھر سے نکلو نا، بازار میں جاؤ، مجبوراً گھر سے نکلو، سڑک پہ چلو، تو چلتے ہوئے اپنے پاؤں بھی اس زور سے زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے اور تمہاری زینت کے پوشیدہ مقامات چھلک کر ظاہر ہو جائیں، کیونکہ لباس پردے کے لیے ہوتا ہے، لباس اپنا حسن دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، لباس پردے کے لیے ہوتا ہے۔ عرب کا ایک مفکر کہتا ہے، اس نے بڑی غضب کی بات کی، وہ کہتا ہے میرے خاندان کی بہو بیٹیاں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ حسین نظر آئیں، بلکہ اپنا حسن چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں۔ کیسی بات کی اس نے؟ کہتا ہے میرے خاندان کی بہو بیٹیاں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ حسین نظر آئیں، بلکہ حسن چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ ایک بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے اس کو دیکھ کر، کیونکہ شیطان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، جہنم کے راستے پہ لگانا۔ ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کر شیطان کیا کہتا ہے؟ حدیث کے لفظ ہے، کہتا ہے انت نصف جندی۔ ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کر کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ شیطان کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ اور علماء سے پوچھئے شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں ہے، شیطان کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لاکھوں شیطان مل کر جتنا گمراہ کرتے ہیں نا، تو بے پردہ نکل کر اکیلی اتنا کام کر کے آئے گی کہ پیدل چلنے والے نے تجھے گھورا تو گناہگار ہوا، رکشے والے نے گھورا تو گناہگار ہوا، موٹر سائیکل والے نے تجھے گھورا تو گناہگار ہوا، اور دکاندار نے تجھے گھورا تو گناہگار ہوا۔ ایک عورت کتنے لوگوں کو لعنتی اور گناہگار بنا کے آئی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت اترتی ہے۔